اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادة الكبیر المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 13ویں پارے کی سورہ رعد کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنے نبی کی نبوت پر جو اعتراضات و شبہات مشرکین کو پیش آتے تھے ان کے جوابات دیے، اپنی قدرت کے دلائل، توحید کے دلائل بیان کیے۔ انہی دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کو خبر رہتی ہے جو کسی عورت کے حمل ہوتا ہے، کسی عورت کے یا کسی مادہ جانور کے جو حمل ہوتا ہے، اللہ ہی کو اس کی خبر رہتی ہے کہ حمل ہے بھی یا نہیں۔ پھر اگر ہے تو پھر لڑکا ہے یا لڑکی، خوبصورت ہے یا بدصورت، مکمل ہے یا ادھورا،
خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ دنیا چاہے جتنی ترقی کرے مگر کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکتی جس سے یہ پتہ چل جائے کہ جو حمل ہے وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا، وہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے، اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، اس کی روزی کتنی ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ ایکس رے مشین سے بھی یہ چیز سامنے نہیں آتی۔ اگر ڈاکٹر اور حکیم کچھ بتاتے ہیں وہ صرف تخمینے اور اندازے ہیں، کبھی سبھی صحیح ثابت ہوتے ہیں اور کبھی بالکل اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا علم یہ ہے، فرمایا وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ کمی کا مطلب یہ جو بچہ پیدا ہوگا تو یہ کامل مکمل ہوگا یا ادھورا ہوگا۔ کمی بیشی کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوں گے۔ بیشی زیادہ، کمی کم، حمل میں ایک بچہ ہے یا ایک سے زیادہ، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی طرح حمل کی مدت کم ہوگی یا زیادہ، بچے کی ولادت 6 مہینے میں ہوگی یا 9 مہینے میں ہوگی یا 11 مہینے میں ہوگی، کسی کو نہیں پتہ۔ بچہ کم سے کم رحم مادر میں 6 مہینے رہ سکتا ہے، کم سے کم، اس سے کم نہیں ہو سکتا، 6 مہینے۔ اور زیادہ سے زیادہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہ سکتا ہے۔ کتنے دن؟ 2 سال تک۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال بھی رہ سکتا ہے۔ کسی کو صحیح وقت معلوم نہیں ولادت کا۔ ایک مفسر ہیں قرآن کے، ان کا نام ہے حضرت ضحاک۔ ضحاک کے معنی ہیں ہنسنے والا۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے ماں کے پیٹ میں 2 سال رہا، یہاں تک کہ میرے دانت بھی نکل آئے، تب میں پیدا ہوا۔ تو یہ جو رحم مادر میں کمی بیشی ہوتی ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز کا اللہ کے وہاں ایک خاص اندازہ ہے پہلے سے، ہر چیز کے بارے میں، اور اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ زندہ رہے گا نہیں رہے گا، کتنے دن زندہ رہے گا، روزی اس کو ملے گی، امیر ہوگا غریب ہوگا، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے نطفے کی شکل میں تو 40 دن تک اسی طرح رہتا ہے۔ ایک چلہ جب گزر جاتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے، اس میں وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ پھر ایک چلہ اور گزرتا ہے تو اس میں وہ مضغہ بن جاتا ہے، بوٹی۔ پھر ایک چلہ اور گزرتا ہے، اس میں انسان کے جو اعضاء ہیں اور جوارے ہیں، انگلیاں ہیں، دماغ ہے، سر ہے، ہتھیلی ہے، یہ اعضاء بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے
اس کی 4 باتیں لکھ دو۔ 4 باتیں کیا ہیں؟ اس کی عمر کتنی ہوگی، اور اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کے عمل کیا ہوں گے، یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا۔ یہ 4 باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتہ پوچھتا ہے اذکر او انثی، اللہ لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے مخلقۃ غیر مخلقہ، یہ پورا بنے گا یا ادھورا رہے گا؟ یہ بھی فرشتے کو بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا علم، کسی کو نہیں پتا ہماری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، کئی مہینے باقی ہے، کئی گھنٹے باقی ہے۔ اللہ کو سب پہلے سے پتا، پہلے سے لکھوا دیا۔ ایسا علم کسی کے پاس نہیں۔ جب ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ کھلی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ کھلی ہوئی چیزوں کو تو سبھی جانتے ہیں، کھلی ہوئی چیزوں کو سبھی جانتے ہیں، تو اللہ بھی جانتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہا وہ جیسے کھلی ہوئی چیزوں کو جانتا ایسے ہی چھپی چیزوں کو، کوئی فرق نہیں اس کے وہاں۔ غیب کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جن کو دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، سونگھ کر، ٹٹول کر معلوم نہ کیا جا سکے۔ انسان کسی چیز کو معلوم کرتا ہے تو معلوم کرنے کے یہی طریقے ہیں، یا تو دیکھتا ہے یا پھر سنتا ہے، کسی سے کوئی بتاتا ہے۔ اور زیادہ باتیں انسان کی دیکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، سنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان اور آنکھ اور دل۔ پہلے کان کا ذکر ہے۔ آدمی کی سنی ہوئی باتیں سب سے زیادہ ہوتی، پھر دیکھی ہوئی ہوتی ہے، پھر سنی ہوئی یا دیکھی ہوئی ہوں، ان میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ دل۔ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو غیب کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو حواس خمسہ سے معلوم نہ کیا جا سکے۔ حواس جن سے علم حاصل کیا جائے۔ خمسہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے آدمی کو معلومات ہوتی ہے۔ کون کون؟ کان، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ۔ کانوں سے سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر، زبان سے چکھ کر، اور ناک سے سونگھ کر، اور ہاتھ سے ٹٹول کر۔ ایک صاحب نے ایک بزرگ سے پوچھا، اللہ والے تھے، کہ یہ بتائیے کہ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ 4۔ کون؟ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا کونیوں تک، سر کا پیر دھونا۔ اور سنت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ دھونا، اور پھر کیا ہے؟ کلی کرنا، اور پھر کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا۔ یہ سنت ہے۔ اور چہرہ دھونا فرض ہے۔ فرض بعد میں ہے، سنت پہلے۔ ہونا کیا چاہیے؟
درجہ کس کا زیادہ ہے؟ فرض کا۔ فرض پہلے ہونا چاہیے، یہ سنتیں پہلے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، عجیب بات فرمائی، کہا کہ وضو کیا جاتا پاک ہونے کے لیے، پاک پانی سے اگر وضو کرو گے تو وضو ہوگا، ناپاک ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اور پانی کی پاکی کیسے پتہ چلے گی؟ کیسے پتہ چلے گی؟ کا چکھ کے معلوم ہوگی یا پھر سونگھ کے معلوم ہوگی۔ جب اس نے چکھا پانی تو ذائقہ اس کا عجیب لگا، سمجھ گیا ناپاک ہے۔ جب اس نے ناک میں پانی ڈالا تو بدبو اسے محسوس ہوئی، اس نے کہا یہ پانی ٹھیک نہیں۔ دیکھا آپ نے؟ تو جو چیزیں حواس سے معلوم ہو جاتی ہیں، چکھ کر، چھو کر، دیکھ کر، سن کر، ان کو غیب نہیں کہتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو چیزیں ان سے معلوم نہ ہوں، ہم کو وہ چیزیں معلوم نہیں۔ شہادہ کسے کہتے ہیں؟ جو چیزیں ان سے معلوم ہو جائیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو چیزیں ان سے معلوم نہ ہوں۔ تو ہم لوگوں کو انہی چیزوں سے معلوم ہوتی ہیں، اگر ان چیزوں سے کوئی چیز معلوم نہ ہو تو پھر معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے یہ بندوں کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ جیسے غیب ویسے شہادہ، وہ کھلی ہوئی چیز کو بھی ویسے ہی جانتا ہے اور چھپی ہوئی چیز کو بھی ویسے ہی جانتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سبحان من وسعہ الاسوات، پاک ہے وہ خدا جس کا کان تمام چیزوں کو سن لیتے ہیں، ہر آواز کو گھیرے ہوئے ہے۔ چیٹی کی آواز کس نے سنی ہے؟ سنی ہے بھئی، آپ نے سنی؟ سلیمان علیہ السلام نے سنی تھی، اللہ نے سنوا دی۔ مگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کی آواز کو سنتا ہے، وقت واحد میں سنتا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ پکارتے ہیں، چرند و پرند و درند، چھپی ہوئی چیزیں، کھلی ہوئی چیزیں، سب اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یسألُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ، وہ بھی مانگ رہے ہیں جو آسمان والے، جو زمین والے، سب کی سنتا ہے، سب کی سن لے وہ خدا، اور ایسا کوئی نہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا خولہ۔ کیا نام تھا؟ رضی اللہ عنہا۔ وہ آئیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مسئلہ پوچھنے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں بھی وہی گھر میں موجود تھی، تو اللہ کے نبی کا گھر بھی بہت بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا تھا۔ وہ اللہ کے نبی سے جو مسئلہ پوچھ رہی تھی تو مجھے کچھ سنائی دیتا تھا اور کچھ سنائی نہیں دیا، میں سمجھ نہیں پائی انہوں نے پوچھا کیا ہے۔ مگر اللہ کی ذات پاک ہے، اس نے 7 آسمانوں کے اوپر سے ان کی بات سن لی، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، جو سوال انہوں نے کیا تھا اس کا جواب آیا۔ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات۔ اے نبی، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی، شوہر کے بارے میں آپ سے سوال و جواب کر رہی تھی، اللہ نے سن لی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہم نہ سن پائے، گھر ہی میں موجود، مگر اللہ نے سن لی۔ تو اللہ کا علم یہ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، شہادہ اور ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے۔
ہم جیسے ظاہر کو جانتے چھپی چیز کو نہیں جانتے، اللہ دونوں چیزوں کو برابر جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہے ہی نہیں۔ الکبیر المتعال، جو بڑا ہے، متعال جو بلند ہے، اتنا بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں، بلند ہے، اللہ کا علم بھی کامل ہے، اللہ کی قدرت بھی کامل ہے، ہر چیز پہ غالب، ہر چیز میں تصرف کرتا ہے وہ، یہ شان اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ بہت سارے بندے اللہ تعالیٰ کو مشرک بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے، اور اللہ ہمارے تمام دیوی دیوتاؤں سے بڑا ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں، ہے بڑا ہے، مگر پھر بھی وہ اللہ کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے وہ چیزیں ثابت کرتے ہیں جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں، کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، جیسے انسانوں کا بیٹا ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کا بھی بیٹا۔ کون ہے اللہ کا بیٹا؟ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ، یہودیوں نے کہا عزیر، فرشتوں نے کہا اور مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہے۔ اللہ کہتا نہیں، متعال ہے وہ، جو باتیں سب بیان کرتے ہیں خدا کی شان میں وہ ان سے بہت اونچا ہے، یہ باتیں اس کی شان کے خلاف ہیں۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے کوئی آدمی آہستہ بات کہے، ومن جہر بہ، اور وہ آدمی بھی جو پکار کے کہے۔ ایک ہوتا ہے سر اور ایک ہوتا ہے جہر۔ جن نمازوں میں امام صاحب چپکے چپکے پڑھتے ہیں ان نمازوں کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سری نمازیں۔ اور جن میں بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں جہری نمازیں۔ سر کہتے ہیں کہ دوسرے کو نہ سنائی دے، اور جہر کہتے ہیں ایسے بولو کہ دوسرا سن لے۔ تو آمین جو ہے سورہ فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد آمین کیسے کہنا چاہیے؟ بالسر، خالی خود ہی سنائی دے، دوسرے کو سنائی نہ دے۔ لوگ کیسے کہتے ہیں؟ پورا محلہ سنیں۔ آمین بالجہر۔ تو اگر دھیرے سے کوئی بات کہی جائے، بہت آہستہ سے، خود سنے دوسرا نہ سنے، مگر اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ اللہ تو اس کو بھی سن لیتا ہے جو ابھی کہی ہی نہیں، ابھی نہ دھیرے سے کہی نہ زور سے کہی، ابھی خالی دماغ میں آئی۔ نحن نعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہم جانتے ہیں انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، پہلے خیال آتا ہے پھر زبان سے آدمی کہتا ہے، جو دل میں خیال آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا برابر ہے تم میں سے جو آہستہ بات کہے، ومن جہر بہ، اور جو پکار کر کہے اللہ کے حق میں، دونوں برابر ہیں، اس کو بھی سنتا اس کو بھی سنتا ہے۔ اسی طریقے سے ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور برابر ہے اللہ کے حق میں جو آدمی چھپ رہا ہو رات میں، چھپنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، سب سے چھپا سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور جو دن میں گلیوں میں چل رہا ہے، جو دن میں چل رہا ہے گلیوں میں، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جس طرح اس کو دیکھتا ہے ایسے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے جو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا رات میں، اندھیرے میں۔
بعض مفسرین نے کہا اس کا تعلق ایک ہی آدمی سے ہے. کبھی آدمی چپکے سے کہتا ہے خدا وہ بھی سنتا ہے، کبھی زور سے کہتا ہے خدا وہ بھی سنتا ہے. کبھی آدمی کوئی کام کرتا ہے اور چاہتا ہے کوئی کسی کو پتہ نہ چلے. رات میں وہ کام کیے جاتے ہیں خاص طور سے جو لوگوں سے چھپانا ہوتا ہے. انہی کاموں میں سے ایک کام چوری بھی ہے. کیا ہے یہ؟ کئے بجے کی جاتی ہے؟ رات میں کی جاتی ہے. تو جو اپنے آپ کو رات میں چھپاتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے وہ بھی خدا جانتا ہے. سارب من نہار. اور جو آدمی ایک ہی آدمی ہے وہ بعض چیزوں کو دھیرے سے کہتا ہے، بعض چیزوں کو زور سے کہتا ہے. دھیرے سے کہے خدا جانتا ہے، زور سے کہے. ایک ہی آدمی بعض چیزوں کو اپنی چھپانا چاہتا ہے اور بعض چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے. آدمی جو چھپانا چاہتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر اچھی چیز کو آدمی چھپانا چاہتا ہے نا. برائی کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، چھپانا چاہتا ہے. وہی آدمی ہے جو رات میں ایسا کام کر رہا ہے جو لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے، اور دن میں وہی آدمی ایسا کام کر رہا ہے وہ چاہتا ہے سب کو معلوم ہو جائے. آدمی کیا چاہتا ہے؟ ہماری برائیاں سب کو معلوم ہو جائیں. یہ کیا چاہتا ہے؟ ہماری نیکیاں معلوم ہو جائیں. تو رات میں تو چوری کرتا ہے، رات میں چوری کرتا ہے، اور وہی آدمی دن میں مسجد میں آ کر کے سب کے سامنے نفلوں پڑھ رہا ہے لمبی لمبی. تو ایک ہی آدمی ہے، ایک کام کو چھپانا چاہتا ہے، ایک کام کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب کیا ہے؟ سب کیا بولیں گے تھوڑی ہے، سمجھے ہی نہیں، سنے ہی نہیں انہوں نے. اللہ کی نظر میں سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ فرماتا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو جانتا ہے، بچے کی پیدائش تک، بچے کی پیدائش میں جو مرحلے آتے ہیں، وہ جو کام ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، جو دھیرے سے کہتے ہو، جو زور سے کہتے، سب جانتا ہے. ایسے ہی اللہ تمہاری حفاظت بھی کرتا ہے. اللہ تمہیں جانتا بھی ہے اور اللہ تمہاری حفاظت بھی کرتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. وہ جانتا سب ہے یہ کیا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے رات میں، مگر سزا نہیں دے رہا ہے. یہ زنا کر رہا ہے، یہ شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے، یہ غیبت کر رہا ہے، جانتا سب ہے. چاہے جتنا چھپا کے کرے کوئی، مگر سزا نہیں دیتا. یہ اس کی مہربانی ہے. اور وہ حفاظت بھی کرتا ہے اپنے بندوں کی، مہربانی بھی کرتا ہے اور نگہبانی بھی کرتا ہے. کیا چیز؟ مہربانی اور نگہبانی. مہربانی یہ سزا نہیں دیتا، نعمتیں دیتا رہتا ہے. نگہبانی کیا؟ حادثات سے، مکروہات سے، بری چیزوں سے، دشمنوں سے تمہیں بچاتا بھی وہی ہے، ورنہ تم زندہ نہ رہتے. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت نہ کرتا تو جنات گلا دبا دیتے انسان کو. اللہ کی حفاظت ہے. کیسی حفاظت سنیے؟ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. اور اس نے فرشتے مقرر کیے ہیں، معقبات جن کی بدلی ہوتی ہے. بدلی کا مطلب جن کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے. یہ فرشتے کہاں ہیں؟
من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے بھی چلتے ہیں، اس کے پیچھے بھی چلتے ہیں۔ کاہے کے لیے چلتے ہیں؟ منسٹر کے ساتھ گنر لوگ چلتے ہیں، سیکورٹی ملتی ہے کس کو؟ بڑے بڑے لوگوں کو۔ مگر اللہ کی دیکھیے، غریب امیر ہر انسان، اس کی سیکورٹی کا انتظام اللہ نے مقرر کیا۔ آپ کے سیکورٹی گارڈ جو ہے، باڈی گارڈ جو ہیں، وہ آپ کے ساتھ رہتے ضرور ہیں، مگر ان کا کھانا خرچہ آپ ہی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور اللہ نے جو باڈی گارڈ رکھے ہیں وہ امیر کو دیے، غریب کو دیے، یتیم کو دیے، بیوہ کو دیے، فرما بردار کو دیے، نافرمان کو دیے، اور خرچہ بھی ان کا کچھ نہیں۔ سوتے میں بھی حفاظت کر رہے ہیں اور جاگتے میں بھی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان جو بڑے لوگ باڈی گارڈ رکھتے ہیں، کبھی کبھی یہ باڈی گارڈ خود ہی انسان کی جان لے لیتے، مگر یہ ایسے باڈی گارڈ ہیں جو دوسروں سے جان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ کبھی جان نہیں لیتے۔ فرمایا یحفظونہ من امر اللہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ فرشتے ہیں نا، اور فرشتے کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، چاہے چھوٹے فرشتے ہوں اور چاہے بڑے فرشتے ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کے بارے میں قرآن میں کیا کہا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جو فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبریل امین، وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل تم دیر میں آتے ہو اور میرا جی چاہتا ہے تم جلدی آیا کرو۔ اس لیے کہ جبریل علیہ السلام کرتے کیا تھے؟ کیا کرتے تھے؟ محبوب کا پیغام لے کے آتے تھے، اور ہر آدمی انتظار کرتا ہے کہ محبوب کا پیغام دیر میں آئے، ہے نا؟ میسج جو ہے وہ دیر میں آیا کرے، جلدی آیا کرے۔ پھر اللہ کا پیغام، اللہ جیسے محبوب جبریل لے کے آتے تھے، تو جبریل کہنے لگے جتنا آپ مجھ سے ملنے کے منتظر رہتے ہیں اس سے زیادہ میں مشتاق رہتا ہوں، مگر میں آ نہیں سکتا آپ کے پاس اپنی مرضی سے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے ہیں مگر آپ کے رب کے حکم سے ہم آتے ہیں۔ جتنے مرتبہ آئے یا آ رہے ہیں یا آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ ارے اللہ کے حکم سے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ اللہ کے نبی نہیں کہتے جب تک جبریل آ کے بتاتے نہیں، اور جبریل نہیں کہتے ہیں جب تک کہ اللہ ان کو بھیجتا نہیں۔ تو اللہ فرماتا یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ شرابی ہے، جواری ہے، غلط کام کر رہا ہے، مگر اللہ نے سیکورٹی گارڈ سب کو دے رکھے، جو حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا کام ہے بندے کے نام اعمال لکھنا، نیکیاں لکھنا، برائیاں لکھنا۔ یہ فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ دائیں اور بائیں رہتے ہیں۔ اور جو فرشتے جن کا کام ہے حفاظت کرنا، یہ کہاں رہتے ہیں؟ آگے اور پیچھے رہتے ہیں۔ تو دو فرشتے تو یہ ہو گئے، دو فرشتے اور ہیں، ایک آگے
ایک پیچھے. اور یہ فرشتے یہ حفاظت کرتے کائے سے؟ کہیں دیوار نہ گر جائے، کہیں گڑھے میں نہ گر جائے، کہیں کار نہ الٹ جائے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. فرشتے بچاتے ہیں ہر وقت. فرشتے اگر نہ بچاتے تو پھر کیا ہوتا؟ بچنا بہت مشکل تھا. اور یہی نہیں، جب ہم لوگ سو جاتے ہیں تو چیٹی، کیڑے اور مکوڑے یہ کان میں نہیں گھستے اور ناک میں نہیں گھستے. اگر گھس جائیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلے، اور دماغ میں گھس کے ہنگامہ برپا کر دیں. کیا کیا تھا نمرود کے ساتھ؟ لنگڑا مچھر ہی گھس گیا تھا، جوتے پڑے. خدائی کا دعوے دار تھا، وہ جوتے پڑھتے تھے، اللہ کی طرف سے عبرت بن گیا نشان. تو یہ آخر سوتے میں کیڑے مکوڑے کان میں کیوں نہیں جاتے؟ ناک میں کیوں نہیں جاتے؟ خود ہی سے. یہ اللہ کی حفاظت کا انتظام. اور خدا کی رحمت دیکھو، اچھوں کے ساتھ بروں کے ساتھ سب کے ساتھ. مگر ایسے حفاظت کرتے ہیں جیسے شہد کے پیالے کو مکھیوں سے بچایا جاتا ہے، کہیں مکھی گر نہ جائے. مگر پھر بھی مکھی کوئی نہ کوئی گر جاتی. فرشتے حفاظت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے تکلیف، اس وقت فرشتے ہٹ جاتے ہیں. اور اگر نہ بھی ہٹیں پھر بھی فرشتے اس تکلیف سے بچا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کے لیے اس کے فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی ہے. بدلی کب ہوتی ہے؟ عصر اور فجر میں دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں. رات والے آ جاتے ہیں اور دن والے ابھی جاتے نہیں ہیں. جیسے عصر کی نماز ہوئی، دن والے چلے گئے اور رات والے ٹک گئے. فجر میں دن والے پھر آ گئے اور رات والے ابھی گئے نہیں، فجر کے بعد جاتے ہیں. اور جب جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں جانتا ہے کیا ہو رہا ہے، ایک ہیں یا دو ہیں، کب پیدا ہوگا، کب ولادت ہوگی، سب جانتے. پھر بھی اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کاہے کے لیے؟ بتانے کے لیے کہ دیکھو جب میں نے کہا تھا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو تم لوگوں نے کہا تھا اس کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا. اس لیے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ان میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ کیرم کھیل رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے. وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. اور جب ہم ان کو چھوڑ کے آئیں تو پتنگیں اڑا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ تو جو نماز پڑھیں گے انہی کے بارے میں تو گواہی دیں گے، جو پتنگیں اڑائیں گے ان کے بارے میں تھوڑی نہ گواہی دیں گے. سمجھ لیجئے آپ. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مگر جب فرشتے حفاظت کرتے ہیں تو آدمی یہ سوچے فرشتے تو ہیں حفاظت کر رہے ہیں، اب چاہے ہم کفر کریں، شرک کریں، نبی کی شان میں گستاخی کریں، کچھ بھی کریں، ہمارا تو کچھ ہوگا نہیں. اللہ کہتا ہے یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. وہ حفاظت میری وجہ سے کر رہے ہیں. اگر تم نے اپنے حالات صحیح رکھے تو ہماری نگہبانی و مہربانی تمہارے اوپر رہے گی، اور اگر تم نے اپنے حالات بدلے
تو ہماری نگہبانی و مہربانی بھی تم سے اٹھ جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کی نعمتیں و مہربانیاں بندوں پر کب تک رہتی ہیں؟ جب تک بندے صحیح راستے پر چلتے رہتے ہیں، اور جب بندے اپنی روش میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں تو اللہ اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں دینا بھی بند کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نہیں بدلتا ہے کاہے کو اپنی مہربانی، اپنی نوازش، اپنی عطا، اپنا کرم، اپنی حفاظت جو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اللہ اس میں تبدیلی نہیں کرتا۔ عزت مل رہی ہے، غلبہ مل رہا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، یہ سب کیسے؟ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی۔ یہ اللہ نعمتیں دینے کے بعد چھینتا نہیں ہے۔ کب چھینتا ہے؟ جب بندہ خود اپنی حالت کو بدل لیتا ہے۔ پہلے شکر کر رہا تھا، اب ناشکرہ بن گیا۔ پہلے نمازی تھا، اب بے نمازی ہو گیا۔ پہلے موحد تھا، اب شرک کرنے لگا۔ پہلے بندوں کو خدمت کرتا تھا، اب ستانے لگا۔ تو کیا ہوتا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نوازش اور عطا اور عزت اور نگہبانی میں کیا ہوتا ہے پھر؟ تبدیلی آ جاتی۔ یہ قوموں کا حال اللہ نے بتایا ہے، خاص آدمیوں کا حال نہیں ہے یہ۔ ہر آدمی سوچے نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، لے لی ہم سے، کوئی غلط کام ہم نے کیا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری قوم کے ساتھ، مسلم قوم پوری دنیا میں غالب، پوری دنیا میں چھائی ہوئی، ہر طرف عزت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار۔ یہ دنیا میں ہوا نہیں ہوا؟ ارے بولو، پہاڑوں نے کہنا مانا، اور پانی نے راستہ دیا، اور آگ نے بھی کہنا مان لیا، اور جانور بھی خدمت کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہوا؟ کوئی چیز رکاوٹ بنی نہیں، جدھر چلے گئے۔ کیوں؟ وہ سب کے سب نیک تھے، صالح تھے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے پابند تھے۔ جب مسلم قوم نے نافرمانی شروع کر دی تو اللہ نے دی ہوئی چیزیں واپس لینا شروع کر دی، دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ 57 اسلامی ملک، کیا فائدہ ایسے ہونے سے؟ سب کچھ ان کے پاس، طاقت بھی، دولت بھی، فوج بھی، اسلحے بھی، مگر بیت المقدس کے محافظ بھوکوں مر رہے ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، معصوم مرد اور عورت بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اپنا قانون قرآن میں بیان کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ہے کسی قوم کی ساتھ اپنے انعام کو، اپنے کرم و نوازش کو، یہاں تک کہ وہ بدل دے اپنے دلوں کو۔ اپنے دل بدلتے ہیں، اپنے ارادے بدلتے ہیں، اپنی نیتیں بدلتے ہیں، اپنے اعمال بدلتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی نوازش کا روٹ بدل دیا جاتا ہے، ادھر سے ادھر۔ وہ دینا بھی جانتا ہے، وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ سب سے پہلے نیت خراب ہوتی ہے، پھر عمل ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ وہ بادشاہ سلامت گئے شکار کھیلنے، اور کھیلتے کھیلتے راستہ بھٹک گئے۔ پیاس بڑی تیز لگی، ایک باغ نظر آیا، اس میں گھس گئے۔
مالی سے کہا، انہوں نے باغبان سے پیاس لگی ہے، اس نے ایک انار نچوڑا، پورا گلاس بھر گیا ایک انار سے، اور پیا تو مزہ بڑا زبردست۔ بادشاہ نے کہا ہمارے ملک میں اتنا اچھا باغ، اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے، اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے، ٹیکس لگانا چاہیے۔ بس نیت بدلی، کل ایک گلاس اور پلا دو، اور جو دوسرا گلاس اس نے بھرنا شروع کی، کئی انار نچوڑ دیے اور بھر ہی نہیں رہا، اور پیا تو مزہ بھی وہ نہیں۔ کہنے یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا لگتا ہے اس ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، اور وہ جانتا بھی نہیں تھا یہی بادشاہ سلامت ہے۔ اس نے اپنی نیت درست کی، پھر وہی معاملہ ہونے لگا۔ تو یہ نیتیں خراب ہے، جب نیت خراب ہے تو کیا سوچ خراب، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ پہلے سوچنے کی عادت خراب ہو جاتی ہے، الٹا سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کی آیت کا مطلب یہی ہے، کیا؟ کسی قوم کو اللہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ قوم اپنی حالت کو بدلتی نہیں ہے، یعنی ناشکری نہیں بن جاتی۔ مگر لوگ اس کا مطلب دوسرا نکالتے ہیں اور یہی آیت پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ جس کو خیال خود آپ ہی اپنے بدلنے کا اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے اللہ تبدیلی جب کرتا ہے جب بندہ خود اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے۔ خود محنت کرو، پہلے خالی تمنا کرنے سے نہیں ہوگا، کچھ ہاتھ پیر ہلاؤ، چلو تو اللہ کے راستے میں، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے لَإِن جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر وہ محنت کریں گے ہمارے رضا کے لیے تو ہم راستوں کو آسان کر دیں گے۔ اس کا مطلب اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب وہ لوگ اپنی نیت بدلتے ہیں، عمل بدلتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے معاملات بدل جاتے ہیں۔ کیا؟ پہلے عطا تھی، اب سزا ہو رہی۔ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس برائی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی اگر چاہیں جو حفاظت میں مقرر تھے بچا لیں، بچا نہیں سکتے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ جن کو سمجھ رکھے ہیں 33 کروڑ دیوی و دیوتا یہ فلاں چیز سے بچاتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ان میں سے جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ کیا مدد کریں گے؟ یہ خود اپنی نہیں مدد کر سکتے ہیں تو دوسرے کی کیا کریں؟ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے چمکتی ہوئی بجلی۔ دیکھیے، ارے چمکتی ہوئی بجلی دیکھیے، اللہ دکھاتا ہے۔ کب دکھاتا ہے؟ جب سوکھا پڑ جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب بارش برستی ہے، چمکتی ہوئی بجلی دکھاتا ہے۔ خوفاً وطمعاً، ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ بجلی چمکتی ہے تو امید بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے۔ میدان میں اگر ہیں تو ڈر ہوتا کہیں ہمارے اوپر نہ گر پڑے، گری تو پورا علاقہ اس نے برباد کر دیا۔ اور امید بھی ہوتی ہے کہ پانی کی بڑی سخت ضرورت تھی، اب یہ بجلی چمک رہی، پانی برسے گا اور کھیت کے اندر جو ہے
ہمیں پانی نہیں لگانا پڑے گا اور باغ ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ ارے ہے ایک ہی چیز ہے اللہ کی طرف سے، اسی سے امید بھی ہے اور اس سے ڈر بھی ہے۔ بجلی گرے نہیں ہمارے اوپر، کیسے بچیں؟ فرمایا جو آدمی دعا پڑھتا ہے تو بجلی اس پہ نہیں گرتی۔ کون سی دعا؟ سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ اور کون سی دعا؟ یہ تو یاد کرنا پڑے گی، ایسی دعا تو یاد کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بالکل نہیں یاد کرانا چاہیے، اس لیے وہ مرے تو مرا کریں۔ سب کو یاد ہونا چاہیے، اپنے سب کو یاد کرانا چاہیے۔ اور کیا دعا؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آدمی پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو بجلی اس کے اوپر گرے گی نہیں، ادھر گرے گی ادھر گرے گی، اس پہ نہیں گرے۔ اور کیا دعا پڑھے؟ فرما سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے اللہم لا تہلکنا بذنوبک ولا تقتلنا بغضبک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کیجئے، اپنے غصے کی وجہ سے ہمیں ماریے نہیں، اور اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ بلند کرتا ہے بھاری بھاری بادل۔ یہ جو بادل دکھتے ہیں نا، یہ خود سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ ان بادلوں کو بلند کرتا ہے۔ کیسے؟ سمندر سے بھاپ بن کر کے اٹھ رہا ہے، مانسون بن رہا ہے، اور اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، وہ بادل چلے جا رہے ہیں۔ یہ بادل بھی کسی کے حکم کے پابند ہیں، یہ جہاں جی چاہے برس جائے ایسا نہیں ہے، جو چاہے ان سے پانی نچوڑ لے ایسا نہیں۔ تو بلند کرتا ہے اللہ بھاری بھاری بادلوں کو۔ بھاری کاہے ہوتے ہیں وہ؟ ان میں پانی بھرا ہوتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ خِيفَتِهِ، اور تسبیح پڑھتا ہے رعد فرشتہ۔ رعد کے معنی محاورے میں گرج کے ہیں، جب بادل گرجتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عربی میں رعد۔ رعد سے مراد یہاں فرشتہ ہے۔ اگر رعد سے مراد خالی گرجنا ہے تو اس کا مطلب بادل تسبیح پڑھ رہے ہیں مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، یا اس سے مراد فرشتہ ہے۔ رعد فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر مقرر ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ، اور تسبیح پڑھتا ہے رعد فرشتہ اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ تسبیح بھی پڑھتا ہے اور اللہ کی تعریف بھی کرتا ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، اور تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، دونوں چیزیں آ گئی۔ والملائکہ، رعد فرشتہ ہی نہیں پڑھتا، سارے فرشتے پڑھتے ہیں۔ کیا چیز؟ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، من خیفتی، اس سے ڈر کے۔ اللہ سے فرشتے گناہ نہیں کرتے مگر پھر بھی ڈرتے رہتے، اور ہم لوگ گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے۔ صحابہ نیکیوں کرنے کے بعد ڈرتے تھے، اور ہم برائیاں کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ اسی لیے حضرت حسن بصری کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ اگر صحابہ آ جائے ابھی اٹھ کے قبروں سے تو ہم لوگوں کو تو وہ مسلمان نہیں سمجھیں گے، کیسے مسلمان ہوتے ہیں،
اور ہم لوگ ان کو انسان نہیں سمجھیں گے۔ انسان ایسے ہوتے ہیں بتائیے، ہے ڈرنے کی چیز ہے اس سے ڈرتے نہیں، دیکھنے کی چیز ہے مگر اس کو دیکھتے نہیں، ان کو تو بس ایک ہی چیز سے مطلب ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے عشق سے، تیرے نام سے۔ صحابہ تو ایسے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں ان کو کاروبار دنیا کی کوئی چیز اللہ کی یاد سے ہٹا نہیں سکتی۔ تو وہ اگر آ جائیں ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ آدمی نہیں، اور وہ کیا سمجھیں گے؟ یہ مسلمان نہیں۔ وہ نیکیاں کرنے کے بعد ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو پکڑ نہ ہو جائے، اخلاص نہ ہو، اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اولاً تو پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو وحی کا انتظار کرتے ہیں کہ جبریل آئے نہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ وہ بجلیاں گرا بھی دیتا ہے، بھیجتا ہے اللہ بجلیاں، کڑکتی ہوئی بجلیاں۔ جب بجلی چمکتی ہے تو ڈر لگتا ہے نا، بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر اس کو گرا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ جب آدمی حد سے باہر نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کسی کے ذریعے سے بھی اس کے اوپر مصیبت ڈال سکتا ہے، بجلیاں بھی گرا دیتا ہے۔ چنانچہ 2 آدمی تھے، ایک کا نام تھا اربد ابن ربیعہ، ایک کا نام تھا عامر ابن طفیل۔ اربد ابن ربیعہ، عامر ابن طفیل، یہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک متکبر آدمی تھا، بڑا مغرور متکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ کہنا حضور بلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بلایا تو وہ کیا کہتا ہے؟ من رسول اللہ، کون اللہ کے رسول؟ مَاللہ، کون اللہ؟ اللہ کاہے کا ہے؟ من ذہب او فضت او زبرجد، اللہ کاہے کا ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، زبرجد کا ہے؟ وہ واپس چلے گئے۔ حضور وہ بڑا مغرور متکبر آدمی ہے، وہ آیا نہیں، اس نے ایسے کہا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ بلا لاؤ۔ پھر وہ گئے، جیسے گئے اس نے پھر یہی دہرایا، ماں عمر رسول اللہ، رسول اللہ کون ہے؟ اور اللہ کیا ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا، کاہے کا ہے؟ پھر واپس آ گئے۔ پھر کہا آپ نے، تیسری مرتبہ جب اس نے یہ کہا تو اس کے بعد فوراً ایک بادل نمودار ہوا اور بجلی اس میں سے کڑکی اور اس کے اوپر گری، فوراً ختم ہو گیا۔ اللہ نے دکھا دیا۔ دوسرا واقعہ اربد ابن ربیعہ اور عامر ابن طفیل، یہ 2 آدمی تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر مسلمان ہو جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے کہا جو تمام مسلمانوں کو ملتا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ کہنے نہیں، اتنے پہ ہم راضی نہیں ہوں گے۔ آپ اگر یہ وعدہ کرے کہ آدھی حکومت آپ ہمیں دے دیں، آدھی اپنے پاس رکھیں، تو مسلمان ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں، چلو جاؤ۔ پھر کہنے لگا یا تو اس کا وعدہ کر لیے ہم مسلمان ہو جائیں تو خلافت پھر ہمیں مل جائے۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ کہنے لگا آپ کے خلاف مدینے کو گھوڑوں سے اور گھوڑ سواروں سے میں بھر دوں گا، دھمکی دی اس نے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اور یہ انصار، قبیلہ انصار کے لوگ تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ خیر وہاں سے نکلا،
پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ موقع اچھا تھا اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا۔ اس نے کہا ایک ترکیب ہے، پھر سے چلتے ہیں واپس، اور تم نبی کو باتوں میں لگا لینا اور ہم قتل کر دیں گے۔ اس ارادے سے آئے اور اس نے کہا اللہ کے نبی سے مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ آپ اٹھ گئے اور وہ بات کرنے لگا، اور وہ دوسرا آدمی اپنی تلوار کھینچ رہا ہے، مگر اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی اس پر، اور یہ کہہ رہا دیر لگا رہا ہے بہت زیادہ۔ اللہ نے بچا لیا۔ اللہ تمہارے درمیان حائل ہے، تم وہ نہیں کر سکتے جو چاہتے ہو۔ باہر نکلا تو ایک کے اوپر تو بجلی گری، بھسم ہو گیا۔ دوسرا ایک عورت کے وہاں جا کے ٹھہر گیا، راستہ لمبا تھا، اس کے ایک گلٹی نکل آئی، اور گلٹی کی وجہ سے وہ بہت تڑپتا رہا۔ کہنے ایک عورت کے گھر پہ مجھے موت آئے گی۔ اسی حال میں وہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور راستے میں گر کے مر گئے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ کی مہربانی بھی بہت ہے، لیکن جب آدمی مہربانی کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اللہ کی توحید سمجھ میں نہیں آتی۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ بڑی سخت پکڑ والا ہے، بڑی قوت والا ہے، اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا برحق ہے۔ مطلب جب وہ قادر ہے، جب وہ حفاظت کرتا ہے، جب وہ ہر چیز جانتا ہے، جب وہی روزی دیتا ہے، جب کرنے والی ذات اسی کی ہے، تو اگر کچھ ضرورت ہو تو مانگنا بھی اسی سے چاہیے۔ لہو دعوت الحق، اسی سے مانگنا برحق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور اس کے علاوہ جن سے لوگ مانگتے ہیں انہوں نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے، کبھی نہیں ملے گا۔ لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ ان میں قدرت ہی نہیں۔ وہ جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں تو پجاری کو کیا بچائیں گے؟ وہ خود کتے کو بھگا نہیں سکتے، مچھر نہیں پیدا کر سکتے، تو وہ اس آدمی کی چاہے جتنا پکارتا رہے وہ اس کی آواز پر کبھی بھی لبیک نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مثال سے سمجھایا، غیر اللہ کو سے دعا کرنا، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے والے ایسے ہیں، سنیے کیسے ہیں۔ لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے مگر اتنا کام آ سکتے ہیں۔ کتنا؟ کباسط کفیہ، جیسے ایک آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہو، الی الماء، پانی کی طرف، دریا کے کنارے کھڑا ہوا یا کنویں کی منڈیر پر کھڑا ہوا اور پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور کہا آجا میرے منہ میں، آجا میرے منہ میں۔ وہ اگر کہتا رہے قیامت تک تو پانی اس کے منہ میں آئے گا نہیں۔ کیوں؟ پانی عاجز ہے۔ ایسے جن سے یہ مرادیں مانگ رہے ہیں وہ سب کے سب عاجز ہیں، لہذا اللہ ہی سے دعا مانگنا برحق ہے۔ اور کسی سے دعا مانگنا کیا ہے؟ شرک۔ کیا ہے؟ شرک۔ مجیب الدعوات، دعاؤں کو قبول کرنے والا وہی ہے۔ فرمایا مگر جیسے کہ کوئی اپنے ہاتھ پھیلائے ہو پانی کی طرف، کائے کے لیے؟ لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں چلا جائے۔ وہ خوشامد کر رہا ہے، بھائی آ جاؤ پانی میرے منہ میں چلے آؤ، مجھے بڑی پیاس لگ رہی ہے، چاہے جتنی تقریر کرے۔ وما هو ببالغ، وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ جیسے پانی عاجز ہے، ایسے ہی جتنے بھی اللہ کے علاوہ معبود ہے یہ سب کے سب بندوں کی مراد پوری کرنے سے عاجز ہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جو دعا ہے، کس سے مانگتے ہیں دعا؟ وہ
ارے مدد کے لیے کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتا کافروں کی دعا اور کافروں کا پکارنا بالکل بے اثر ہے، اس کا کبھی بھی اس سے فائدہ ان کو ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ مزاروں کی امید ہے کس سے؟ وفاؤں کی امید ہے بے وفا سے۔ اور مزاروں سے کیا زندگی مانگتے ہو؟ ہیں؟ زندگی کس سے مانگ رہے ہیں؟ مزار سے۔ اور مزار میں آدمی کب جاتا ہے؟ زندہ ہونے کے بعد۔ کب جاتا ہے؟ ہیں؟ مرنے کے بعد، جب وہ خود مر گیا اور اس سے زندگی مانگ رہو، یہی حال ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا علم بھی سب سے زیادہ، اللہ کی قدرت بھی سب سے زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ ہر چیز پر کنٹرول اللہ کا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ زمین میں جتنے ہیں سب سجدہ کرتے ہیں، پیڑ ہیں، پہاڑ ہیں، درندے ہیں، پھاڑ کھانے والے چرندے ہیں، یہ سب سجدہ کرتے۔ کہاں سب سجدہ کرتے ہیں؟ سجدے کا مطلب اللہ کے حکم کو مان لینا۔ اللہ نے جو ڈیوٹی لگا دی ہے تمہیں یہ کام کرنا ہے، اسی کام پر سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، درخت بھی اور دریا بھی سب کر رہے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کیسے کرتے ہیں؟ طوعا وکرہا، کچھ تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں خوشی کے ساتھ، یعنی دل سے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، وکرہا، اور کچھ ناگواری کے ساتھ، یعنی وہ عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اللہ کے حکم کے آگے وہ بھی کیا ہیں؟ مجبور و بے بس ہیں۔ چاہے جتنا کوئی اللہ کا مخالف ہو، لیکن اللہ جب اسے موت دینا چاہے تو کہے گا ہم نہیں مریں گے۔ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ اللہ کے حکم کے آگے جی چاہے نہ چاہے، مرنا نہیں چاہتا پھر بھی مرتا ہے آدمی۔ تو طوعا وکرہا، اللہ فرماتا ہے وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جو چیزیں ہیں دنیا کی ان کے جو سائے ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ صبح کے وقت سجدہ سایہ کیا ہوتا ہے؟ لمبا ہوتا ہے، اور دھوپ نکلتی ہے تو کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سایہ کا کیا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے سجدہ ہے۔ اللہ فرماتا قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھئے، یہ سجدے کی آیت ہے، بعد میں سجدہ کرنا ہے۔ اے پیغمبر ان سے پوچھئے، اتنی توحید کی دلیلیں بیان کرنے کے بعد ان سے پوچھئے من رب السماوات والارض، کون ہے آسمان و زمین کا پروردگار؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے، کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر یہ جواب نہ دیں، کیوں؟ جواب ان کے نزدیک بھی یہی ہو سکتا ہے، یہ جواب نہ دیں، اس لیے کہ یہ سوچیں گے اگر ہم نے جواب دیا تو پھنس جائیں گے۔ میں کون ہے پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا؟ کہتے اللہ۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں تو اللہ کے علاوہ سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ تو ہو سکتا ہے یہ لوگ بولنے میں، جواب دینے میں ٹال مٹول کریں۔ جب ٹال مٹول کریں تو آپ ہی جواب دے دیجئے، کیا کہیے؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوچھئے کون ہے آسمان و زمین کا پروردگار؟ قُلِ اللَّهُ، پھر آپ کہہ دیئے وہ اللہ ہے۔ ایک طرف اللہ آسمان و زمین کا پروردگار، بادلوں کو اٹھانے والا، پانی برسانے والا، بجلی چمکانے والا، بجلی کو گرا دینے والا، فرشتوں سے حفاظت کرنے والا، ایک طرف وہ خدا ہے، اور ایک طرف جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے آگے تم سجدہ کر رہے ہو، اس کے علاوہ وہ کتنے مجبور و بے بس ہیں، کتنے مجبور و بے بس ہیں، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ تم خود ہی عقل سے سوچو، یہ معبود بننے کے لائق ہیں؟ سنیے،
اللہ فرماتا ہے قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، آپ کہیے پھر بھی تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے حاجت روا بنا لیے. اور کیسے بنائے؟ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، جو اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں نفع اور نقصان کیا پہنچائیں گے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، ان سے پوچھئے اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا کون ہے؟ مشرک. اور آنکھوں والا کون ہے؟ مومن. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں؟ اجالا ہے ایمان اور اندھیرا ہے کفر. ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے اللہ کے پارٹنر بنا لیے کہ اللہ بھی خالق ہے اور یہ بھی خالق ہے، اللہ بھی معبود ہے اور یہ بھی معبود ہے. اللہ کہتا ہے تو ایسا کیوں؟ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں یہ معبود؟ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے تو ہر چیز کو پیدا کیا، کہ جن کو یہ معبود بتا رہے ہیں انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے. اگر انہوں نے بھی کچھ بنایا ہوتا تو چلو بھائی بات سمجھ میں آتی. کیا انہوں نے بھی پیدا کیا، کچھ انہوں نے پیدا کیا، یہ بھی معبود ہیں اور یہ بھی معبود ہیں. مگر اللہ کے علاوہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں انہوں نے تو ایک مکھی بھی نہیں بنائی اور ایک مچھی کا پر نہیں بنایا اور نہ ایک انہوں نے مچھر کی ٹانگ بنائی ہے. اتنے عاجز ہیں تو وہ خدا کیسے ہو سکتے؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا انہوں نے تجویز کر لیے ہیں ایسے خدا خلقو، انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا کا خلق ہی، اللہ کے پیدا کرنے کی طرح. فتشابہ الخلق علیہم، تو ان کے اوپر پیدا کرنا مشتبہ ہو گیا، پتہ نہیں چلا یہ اللہ کا بنایا ہوا یا ہمارے معبودوں کو بنایا ہوا. ایسا ہے؟ ایسا تو ہے نہیں، کسی نے اللہ کے علاوہ کچھ بنایا ہی نہیں. قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ، آپ کہہ دیجئے اکیلے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی واحد ہے، وہی زبردست ہے، اور سب اس کے آگے مجبور و بے بس ہیں. اور جو مجبور و بے بس ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نومولود بچے کے قریب چاقو رکھنا کیسا ہے؟ نومولود مطلب جو ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس کے سرہانے بہت سارے لوگ چاقو چھری رکھ دیتے اس خیال سے جو بلائیں اور وبائیں ہیں وہ اس چاقو کے ذریعے سے کٹ جائیں. یہ شرک ہے، یہ توہم پرستی ہے. اس لیے کہ اسلام میں تو یہ چیز ہونا ہی نہیں چاہیے. اسلام میں کیا تعلیم ہے؟ نومولود جب بچہ ہو تو سب سے پہلا کام نہلانے کے بعد اس کے کان میں اذان کو اور تکبیر کو. اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ حفاظت کرنے والی بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس لیے سب جاہلوں کا طریقہ ہے اور شرکیہ باتیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، حاضری کو قبول فرما، درس قرآن کو قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ جہاں کہیں دشمنان اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے تدبیریں اور سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما. رمضان الحق صاحب کو شفا عطا فرما اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو دعاؤں کے طالب ہیں، جن کا حق ہے، جو امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما. ناصر جمال صاحب کی اہلیہ مرحومہ کی مغفرت فرما اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما. آمین یا رب العالمین.